ہماری آج کی کلاس نیمز پہ ڈسکشن کرنا ہے جو انسرٹ مینیو میں فنکشن کے بعد والا کمانڈ ہے. اس نیم میں بیسیکلی نام، جیسے نیم جو ہے نام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہاں پر آپ سیلوں کے لیے نام ڈیفائن کر سکتے ہو. جیسے اس وقت ہمارے پاس اس سیل کا نام یہ ہے، لیکن اگر کوئی یہ نام چینج کرنا چاہے کہ مجھے یہ نام پسند نہیں ہے، مجھے اس کا سیل ایڈریس جو ہے کوئی خاص نام اس کو دینا ہے، تو میں اس کا نام رکھ سکتا ہوں. فار ایگزامپل یہ اپنی سہولت کے لیے لوگ کرتے ہیں اس طرح. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ اس سیل کا نام یہ نہیں ہونا چاہیے C2، کیونکہ میں ادھر آتا ہوں بھول جاتا ہوں کہ وہ ویلیو کہاں پر ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ بس آسانی سے مجھے یاد رہے کہ میں جب فنکشن لکھوں تو مجھے یاد ہو کہ آبٹین مارکس وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، آبٹین مارکس کو میں نے ڈیفائن کیا ہو. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا، مجھے اگر فار ایگزامپل یہ آبٹین مارکس ڈیفائن کرنا ہے، یہ والا سیل، تو میں اس طرح کروں گا انسرٹ نیم اور اس کو کہوں گا ڈیفائن. ڈیفائن سے مراد یہ سیل ڈیفائن ہو رہا ہے اس کا نام. تو میں اس کا نام جو ہے رکھنے چاہ رہا ہوں فار ایگزامپل او ایم مین آبٹین مارکس. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایڈ کر لیا. ایڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں، اگر فار ایگزامپل میں یہاں پر کہتا ہوں کہ ایکول ٹو او ایم، مجھے یہ والا سیل یہاں چاہیے. کل میں نے ڈسکشن کی تھی نا کہ اگر ایک خاص سیل کو کال کرنا ہو تو ایکول ٹو اس سیل کا نام لکھ دو، وہ سیل کے اندر جو بھی ویلیو ہوگی وہ یہاں پر آٹومیٹیکلی آ جائے گی. اب دیکھو اس سیل کے اندر جس کا نام او ایم ہے، وہاں پر انٹری کیا پڑی ہوئی ہے 292. چیک کر لیتے ہیں یہی ویلیو یہاں پر ہے بھی کہ نہیں. دیکھیں ٹھیک ہے، 293 ویلیو یہاں بھی پڑی ہے. اچھا ابھی اس کو میں نے کلک کیا تو آپ ادھر بھی دیکھ لیں، اس کا سیل ایڈریس اس وقت کیا نام ہے، یہ I2 نہیں بتا رہا بلکہ کیا بتا رہے ON. مطلب اس سیل کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق ڈیفائن کر دیا. اس طرح آپ دیکھو اس سیل کو بھی اپنی مرضی سے ڈیفائن کرتا ہوں. فائدہ کیا ہوگا پھر، اس سیل کا میں ایڈریس لکھتا ہوں، یہاں پر ڈیفائن کرتا ہوں نیم ڈیفائن، اور اس کا نام میں نے رکھا وہ OM تھا، یہ میں نے OO رکھ دیا سپوز. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایڈ کر لیا. اب دو سیل ایڈ ہو گئے. اب دیکھو مجھے اس شیٹ کے کسی بھی حصے پر اگر ان دونوں میں سے ایڈ کرنا ہو، مائنس کرنا ہو، تو میں ایزیلی کر سکتا ہوں. مجھے سیل ایڈریس کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تو سیلف ڈیفائن ہوا ہے. لہٰذا میں کرتا ہوں کہ ایکول ٹو OO والی سیل پلس OM والی سیل. تو اب دیکھیں ان دونوں کو اس نے جمع کیا. اب یہ جانتا ہے کہ وہ سیل کون کون سے ہیں. تو ڈیفائن سے بیسیکلی آپ سیل کی ایڈریس کو ڈیفائن کرتے ہو اپنی سہولت کے لیے. یہ وہاں پر یوز ہوں گے جہاں پر آپ فنکشن یوز کرتے ہو، تو آپ بار بار ادھر آتے ہو کہ اس کا سیل ایڈریس کیا ہے، اس کا کیا ہے، اس کا، تو بس اس کو ڈیفائن کر دو، پھر آپ کو آسانی ہوگی. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں اف ایکول ٹو اف آبٹین مارکس والا سیل ایکول ٹو اف آبٹین مارکس از گریٹر دین. اب یہ آبٹین مارکس کیا ہے، یہ اس سیل کا ایڈریس ہے جو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ اپنی سیل کی ایڈریس جو ہے اس کو ڈیفائن کر سکتے ہو. اب ڈیفائن کرنے کے مختلف میتھڈ ہیں. ایک میتھڈ تو یہ، اگر جیسے میں ایک ایک کو کروں یہ تو کتنا ٹائم لگے گا. اب دیکھو ایک اور میں میتھڈ بتاتا ہوں. میں نے یہ سارے سلیکٹ کیے یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک. اب دیکھو فائدہ، انسرٹ میں آ کے میں نے کلک کیا نیم، اور نیم میں کہا کریٹ. اس کی طرف بعد میں آؤں گا، پہلے ادھر آتا ہوں. کریٹ پہ جب میں نے کلک کیا تو اس نے یہ رینج سلیکٹ کیا ہوا ہے. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو میں کریٹ کر رہا ہوں اس کے نام، لیکن وہ نام ایسے ہوں گے کہ میں اس کا صرف ٹاپ کا ریفرنس یوز کروں گا اور اس کا لیفٹ والا کالم کا ریفرنس یوز کروں گا. اس سے میں پہچانوں گا کہ کون سا کالم کے اندر کون سی ویلیو ہے. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات سے میں متفق ہوں، اوکے کروں گا. اب آپ دیکھیں یس یہ میسج کیوں آیا، کیونکہ اس میں سے دو سیل ایسے ہیں جو پہلے سے ڈیفائن ہے. لہٰذا میں نے کہا اس کو رائٹ کر دو، وہ مجھے ابھی وہ سیل نہیں چاہیے جو ایڈریس پہلے تھے، بس ابھی نئے اپنی طرف سے اس کو ڈیفائن کرو. اوکے کیا، یس. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب میں اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں تو دیکھیں اس میں سے بہت سی ایسی ویلیو ہے جو ایک دوسرے کے ڈپلیکیٹ ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو ریپلیس کر دو. میں نے کہا ریپلیس کر دو. اچھا کیا ہوا بیسیکلی، ایسا کیا ہوا جو اتنا بڑا ہم نے کمانڈ اپلائی کیا. دیکھو کیا ہوا، جب میں انسرٹ میں آتا ہوں میں ڈیفائن میں ایک ایک ڈیفائن کرتا تھا. اب جب میں ڈیفائن میں جاؤں گا تو دیکھو اس نے سارے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، یعنی میرے کام کو آسان کر دیا. ڈیفائن میں تو ایک ایک سیل ڈیفائن ہوتا ہے، یہاں پر اس نے سارے ڈیفائن کیے. کیا فائدہ ملا مجھے، اب دیکھو فائدے کو دیکھو. فائدہ یہ ہے کہ اس سیل میں یہ دیکھو یہ پورا رینج، یہ جو ڈیٹا بیس ہے آپ کا، اس پورے ڈیٹا بیس میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس طرح کرو
کہ اس میں سے جو ندیم ہے، ندیم کی ادھر ویلیو ہے نا اس کالم میں اس کی کون سی ویلیو ہے؟ اسلامیات کی. یہ اسلامیات ہے کہ یہ ادھر دیکھو ذرا. اچھا، ندیم کی یہ والی جو سبجیکٹ ہے جو اوپر ہے اردو کا، اس اردو والے سبجیکٹ میں مجھے اس کا وہ بتاؤ کہ ندیم نے کتنے نمبر لیے ہیں. اس کالم میں ندیم کے کتنے نمبر ہے. تو دیکھو کہ آیا ہم کمپیوٹر کو پتہ چل سکتا ہے کہ نہیں. تو دیکھو ایکول ٹو ندیم. جب میں نے اس طرح لکھا، اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کالم میں مجھے صرف اس سیل میں ندیم کی ویلیو بتانی ہے. ویلیو بہت ہے اس کالم میں، لیکن مجھے کس کو اٹھانا ہے؟ ندیم والی ویلیو کو انٹر کروں گا. دیکھیں ندیم کی ویلیو کہتا ہے کہ 47 ہے، 44 ہے. ابھی دیکھیں فار ایگزامپل میں ندیم کی ویلیو ہی سرچ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آیا اس نے ٹھیک کہا. دیکھیں مطلب یہ اتنا ہوشیار ہے کہ اس سے ویلیو ابھی چھپ نہیں سکتی. ایک تو یہ فائدہ ہوا. دوسرا فائدہ، میں شیٹ کے کسی بھی حصے پر ہوں، اب میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے ذرا بتاؤ ندیم نے ٹوٹل کتنے نمبر لیے ہیں. ندیم نے ٹوٹل کتنے نمبر لیے. تو دیکھو میں لکھوں گا ایکول ٹو سم بتاؤ کس کا؟ ندیم کا سم بتاؤ کہ ندیم نے ٹوٹل کتنے ویلیو لیے. کہتے ہیں ندیم کے ٹوٹل کتنے نمبر ہیں؟ 616. اب جا کے چیک کرتا ہوں واقعی 616 ہے بھی کہ نہیں. اچھا ندیم زیادہ، اس نے کون سا والا پھر اٹھایا؟ 616 آخری والا اٹھایا ہوگا. یہ بھی نہیں، یہ نیچے ہوگا. ہاں دونوں کو پلس کیا ہوگا. ایکول ٹو سم، دونوں ندیموں کی ویلیو کو اس نے ایڈ کر لیا. بہرحال مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ڈیفائن سے سیلوں کو ڈیفائن کر دیا جاتا ہے، اور اس ڈیفائن کرنے میں ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ہم شیٹ کے کسی بھی حصے میں اس کو کال کریں اس ویلیو کو، تو ہم لکھتے ہیں ایکول ٹو سم کہ اس کا سم بتاؤ علی کا. وہ علی کا جو بھی ٹوٹل ہوگا وہ ادھر بتا دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ اس کالم میں صرف بتاؤ، تو پھر میں لکھتا ہوں ایکول ٹو سم نہیں لکھتا، پھر ایکول ٹو بندے کا نام. اچھا اگر میں یہ کہہ دوں، اب یہ دیکھیں بعض لوگ بینک میں کام کرتے ہیں نا، یہ جنوری کا ریکارڈ، یہ فروری کا، مارچ اپریل، وہ کہتے ہیں کہ مارچ میں ہم نے ٹوٹل کلیکشن کتنی کی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ جو مارچ کا ہے یا اپریل جو بھی منتھ ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کا یہ ٹوٹل ویلیو کتنی بنتی ہے. تو دیکھو میں کیسے لکھوں گا، میں شیٹ کے کسی بھی حصے پر لکھوں گا ایکول ٹو سم بتاؤ کس چیز کا سم؟ کیمسٹری کا جو سم ہے نا وہ بتاؤ. جب آپ ویلیو صحیح پٹ کرو گے وہ بلو کلر کا نظر آئے گا، جب غلط پٹ کرو گے تو بلیک نظر آئے گا، وہ پرفارم نہیں ہوگا. ابھی جب بلو آیا تو اس کا مطلب کہ یہ ڈیفائن ہے. کیا چیز ڈیفائن ہے؟ یہ کیمسٹری کا نام وہ جانتا ہے. جب میں نے کہا ایکول ٹو سم بتاؤ تو دیکھو اس نے سارا رینج لے لیا، مطلب اس ساری ویلیو کا وہ سم بتائے گا کہ ان دونوں کا، ان پورے رینج کا سم یہ ہے. تو ہم بینک والے اس طرح کرتے ایکول ٹو سم آف جنوری، تو جنوری کا ٹوٹل سم آٹومیٹیکلی کمپیوٹر بتا دیتا ہے اگر اس کو ڈیفائن کیا جا چکا ہوتا ہے. کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا اب آتے ہیں ایک اور کمانڈ کی طرف جس کا نام ہے پیسٹ. اسی نیم کے اندر پیسٹ کیا کرتا ہے؟ میں نے ادھر آپ کو کچھ ذکر کر کے بتایا تھا، ابھی آپ کو یاد ہو تو میں اگر فار ایگزامپل لکھتا کہ ایکول ٹو سم، ٹھیک ہے، کس چیز کا سم؟ ندیم کا. تو یہ ہمارا یہ فنکشن ابھی کیا کرے گا؟ ندیم کا سم بتائے گا. لیکن اب اگر میں یہ نام لکھ دوں، غلط دیکھو، نہیں ابھی دیکھو میں اگر اس کا یہ نام لکھ دوں وحید اللہ، ابھی سم نہیں آئے گا، ایرر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو نام میں نے لکھا، میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی، جب یہ بلو ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نے ٹھیک لکھا ہوتا ہے، جب یہ بلیک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ غلط ہے. اچھا کیوں غلط ہے؟ یہاں بھی تو وحید اللہ ہے، یہاں بھی وحید اللہ ہے، یہ کیوں غلط بتا رہے ہیں؟ اب دیکھو جب ہم نے اس کو ڈیفائن کیا تھا تو اس نے اسپیس کے لیے کیا ڈیفائن کیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اسپیس کے لیے بھی تو کچھ اس نے ڈیفائن کیا ہوگا نا.
تو دیکھو اس کے لیے ہمارے پاس پھر ایک کمانڈ ہے. اگر آپ کو ویلیو کا پتہ نہ ہو کہ اس کے لیے پتہ نہیں, مجھے تو ابھی پتہ ہے کہ اس کے نیچے اسپیس کے لیے وہ انڈرسکور ڈیفائن کرتا ہے, لیکن صرف آپ کو یہ کمانڈ سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس طرح لکھ سکتے ہو اکول ٹو سم بریکٹ شروع بریکٹ بند اور درمیان میں کرسر چھوڑ کے انسرٹ میں آ کے نیم پیسٹ آن ہے. دیکھو باقی سارے آف ہیں, یعنی اس جگہ پر کیا پیسٹ کرنا چاہتے ہو. میں نے کلک کیا, مجھے سارے نام بتا دیے گئے. کس کا ریکارڈ بتاؤں؟ اسد اللہ کا, اس کا, اس کا, اس کا. تو میں نے کہا یہ والا بتاؤ. جب میں نے اس کو کلک کیا, آپ دیکھیں اسپیس کے لیے اس نے کیا لگایا ہے, انڈرسکور. اوکے, اب دیکھیں وہ بلو نظر آ رہا ہے. تو اگر میں اس طرح لکھتا اکول ٹو سم اور وحید انڈرسکور اللہ, ٹھیک ہے, تو پھر یہ ٹھیک ہوتا, پھر یہ ہمیں صحیح جواب دیتا. جیسے ابھی چیک کر لیتے ہیں فار ایگزامپل, اب دیکھیں صحیح ہوا نا. لہٰذا جب میں بہرحال صرف آپ کو پیسٹ کا بتا رہا تھا. بعض اوقات ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ اس کو پیسٹ سے ڈال سکتے ہو, سیل ریفرنس. اچھا, اسی طریقے سے آپ کے پاس اسی نیم کے اندر ایک اور ٹیکنیک ہے جس کا نام ہے نیم کے اندر یہ 3 ڈیفائن ہو گئے, اور اگلا ہے آپ کے پاس اپلائی. اپلائی میں کیا چیز ہے دیکھیں, ادھر جب میں کلک کرتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے, اکول ٹو سم اس رینج کا سم. اگر شیٹ اس طرح چلا جائے نا دور کہیں, اور ابھی آپ دیکھو اکول ٹو سم اس رینج کا سم, کیا ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ پتا چل رہا ہے؟ نہیں پتا چل رہا نا. تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سہولت ہے, ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہے جس میں اس کا نام, اس بندے کا نام یہاں پر ریپیٹ کر سکتا ہوں. کہ یہاں پر جب میں پوائنٹر لاؤں, کمپیوٹر مجھے فارمولا بار پہ بتائے کہ اکول ٹو سم یہ علی کا سم ہے, یہ عمران کا سم ہے, یہ عثمان کا سم ہے, وہ یہاں پر بھی بتائے. ابھی تو رینج بتا رہے نا, میں کہتا ہوں کہ نام بتائے بندے کا, تو پھر اس کو لیے اپلائی کا کمانڈ اپلائی کرتے ہیں کہ اس پہ اپلائی کرو اس کا نام, اس پہ اس کی ہیڈنگ اپلائی کرو. کیسے اپلائی کریں گے؟ انسرٹ نیم, نیم میں کہیں گے اپلائی. کس پہ اپلائی کرنا ہے؟ اس سیل پہ, صرف جس سیل کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. اچھا, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر فائل میں کچھ وہ آیا اسکرین پہ. بہرحال اس طرح کرتا ہوں کہ یہ ڈیٹا ذرا کاپی کرتا ہوں اور آپ کو یہ کمانڈ سمجھانے کے لیے, کیونکہ میں دوبارہ اپلائی کروں گا پھر یہ غلطی کرے گا, لہٰذا اس لیے میں نے یہ ڈیٹا کاپی کیا اور اس کے لیے ایک نیا شیٹ ڈالا شفٹ F3 سے, اور یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیا. اچھا, ڈیفائن کرتے ہوئے آپ نے جب ڈیفائن کرنا ہے تو یہ ٹوٹل ساتھ میں ڈیفائن نہیں کرنا, یہاں تک ڈیفائن کرنا ہے. جو ادھر وہ سینڈ اور ڈونٹ سینڈ کا میسج ملا, اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ہم نے ڈیفائن کیا تھا تو وہ کالم بھی ڈیفائن کیا تھا جس کے اندر فنکشن پڑا ہوا ہے, حالانکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس وجہ سے میں اس کو ذرا دوبارہ ڈیفائن کرتا ہوں. نیم میں جا کے کریٹ میں میں نے کہا یہ دونوں اوکے. اچھا یس, وہ جو ڈپلیکیٹ نام ہے وہ اس کو ویریفائی کر رہا ہے, نیکسٹ کر دیں. چلے یہ ہماری ڈیفائن ہو گئی. اب دیکھیں یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے, یہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ اس کا نام نظر آئے یہ والا, تو میں کروں گا انسرٹ نیم اپلائی. اب دیکھیں نام سارے آ گئے نا, سارے سلیکٹ ہے, سارے تو میں ایک وقت میں اپلائی نہیں کر سکتا, لہٰذا سب کو آف کر دوں گا. اس طرح سب کو آف کر دیا جائے گا, اور جو اس پہ اپلائی کرنا ہوگا اس کو میں چھوڑ دوں گا. لہٰذا ایک دفعہ ذرا اس کی یہ سلیکشن کر لیں گے اس طرح. یہ بڑے بڑے شیٹ کے اندر اس کا کمانڈ یوز ہوتا ہے. اچھا یہ بھی بند کر دیا. اس وقت دیکھیں اس کا نام کیا ہے, عمران, لہٰذا مجھے عمران کو آن کرنا ہے, باقی سب کو آف چھوڑنا ہے. اوکے کروں گا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر پوائنٹر لاتا ہوں تو بتاتا ہے اکول ٹو سم اور رینج, لیکن جب ادھر پوائنٹر لاتا ہوں تو کیا لکھا نظر آ رہا ہے, کدھر اپلائی کر دیا, کدھر اپلائی کیا, میں نے کرسر کہاں چھوڑا تھا, جہاں پر کرسر چھوڑا تھا ادھر ہی کیا آ جائے گا, عمران آ جائے گا. فار ایگزامپل یہ سیل, اس سیل پہ اپلائی کرنا تھا, دوبارہ ٹرائی کر لیتے ہیں. اپلائی, یہ عمران کا نام جو ہے اس پہ اپلائی کر دو. یہ ریپلیس کہتا ہے, ریپلیس نہیں ہوتا کیوں. بہرحال
ये क्या करता है, ये लेवल ही यहाँ पर रिपीट कर देता है इधर ही। और ये ऐसी शीटों के लिए जरूरत होती है जो यहाँ पर बहुत बड़ा शीट हो, तो वहां पर तो हम बार बार उधर नहीं जा सकते, तो इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, वो फार्मूले वाली जगह पर ये लेबल उसका रिपीट करते हैं। ठीक है, कि उस बंदे का लेबल नजर आए, अगले वाले फाइल में फिर देख लेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो यहाँ पर वो है, बाज़ औक़ात आप एंट्रियां करते हो लिस्ट में, ये मैथ्स के नंबर है, मैथ्स का लिस्ट आपको मिला, आप यहाँ पर एंट्री करोगे, फिर इस तरह बाकी सब्जेक्ट के। अब एक लिस्ट आ गया जिसमें आप एंट्री कर रहे हो, गौर से देखो 45। अब ऐसी वैल्यू वो टीचर ने लिखी है जो लिस्ट में सही नजर नहीं आ रही, पता नहीं कि वो 11 है कि 99 है, ये पता नहीं चल रहा। उसने वो ऐसा लिखा हुआ है कि ना 11 नजर आ रहा है और ना 99 और ना 77 नजर आ रहा है। तो अब क्या होगा, एंट्री तो हमने करनी है, खाली तो छोड़ नहीं सकते, लिहाजा हम टेम्परेरी एंट्री कर लेंगे। जैसे मैंने उसका 11 इंटर कर लिया, 11 के हिसाब से उसके इतने नंबर बनते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसके 77 हो, तो फिर तो इसके नंबर ज्यादा आते हैं, फिर मसला क्रिएट होगा। तो मैं क्या करूंगा, नंबर इंसर्ट कर दूंगा, उस कागज पे हाईलाइट भी कर दूंगा, लेकिन कंप्यूटर में उसको कैसे टेम्परेरी ऐड करूंगा कि ये मैंने आरजी नोट किया था, क्योंकि शीट बड़ी हो जाएगी, फिर मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने कहां पर वैल्यू टेम्परेरी डाली थी। तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है इंसर्ट नेम, और उसको कहते हैं लेबल। आप एक लेबल दे सकते हो, आप किसी भी सेल को वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये मैंने टेम्परेरी ऐड किया, ये अपने पास स्टोर करो। ठीक है, तो मैंने इसको ऐड कर लिया अपने पास, ये यहां पर ऐड हुआ। एक ये सेल है, दूसरा मैंने ये रेंज जो है ये पूरी इंसर्ट की, लेकिन पता नहीं चल रहा था, दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है, ये भी मैंने ऐड कर लिया पूरा रेंज। अब देखिए बाद में जब वो कहेगा कि मैंने कहां पर एंट्री गलत की या कौन सी वैल्यू है जो आपको नजर नहीं आ रही, तो मुझे तो क्या याद होगा कि मैंने वो वैल्यू कहाँ इंसर्ट की है। तो देखो उसका आसान तरीका होगा, इंसर्ट में आऊंगा, इंसर्ट में आने के बाद नेम, नेम के अंदर लेबल। अब वो मैंने ऐड किए थे ना, यहाँ पर मैं कहूंगा अच्छा ये रकम थी, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखे कंप्यूटर हाईलाइट कर देगा कि एक वैल्यू ये थी, अच्छा एक रेंज था, वो रेंज कौन सा है, जब क्लिक किया देखो वो कहता है ये वाली रेंज है। तो इस तरह मैं मल्टीपल चीजें अपने पास यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये उस केस में आएगा जब आपको एक लिस्ट मिल जाए और उसमें सही दिखाई ना दे रही हो वैल्यू। तो वैल्यू तो पुट करना है ताकि आप अपने बॉस को ये काम बता सको कि मैंने अपना काम किया हुआ है, लेकिन उसने गलत दिया था, लिहाजा मैंने उसको टेम्पररी ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपके पास नेम का कमांड।